یہ کہانی ہے امیزون جنگل میں ایک ٹری کی جسے ٹیئرز آف دا مون کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ اس درخت کو ٹری آف لائف بھی کہتے ہیں، جس کے ایک پتے سے کسی بھی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے اور اس کے کارن ہم کوئی بھی شراب توڑ سکتے ہیں۔ فلم کے سٹارٹنگ سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس درخت کو صدیوں سے لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح 16 سینچری میں اگیری نامی شخص امیزون کے جنگل میں اسے ڈھونڈنے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکل پڑتا ہے، لیکن اس درخت کی حفاظت امیزون کا جنگل خود کرتا ہے اور اگیری بری طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹیئرز آف دا مون کے محافظ اسے بچا لیتے ہیں اور اسی درخت کے پتوں سے اگیری اور اس کے ساتھیوں کا علاج کر دیتے ہیں، جس سے وہ سب بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگیری ان محافظوں سے ایرو ہیڈ مانگتا ہے جس سے وہ ٹری آف لائف کو ڈھونڈ سکے، لیکن محافظ ایرو ہیڈ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اتنے میں اگیری احسان فراموش ان پہ حملہ کر دیتا ہے، ان کا گاؤں جلا لیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگیری ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیئرز آف دا مون کی حفاظت جنگل خود کر رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے اگیری اور اس کے ساتھیوں کو شراپ لگ جاتا ہے، جس کے کارن نہ تو وہ جنگل چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مر سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب پتھر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد کے سین میں ہم ایک آڈیٹوریم دیکھتے ہیں جہاں پہ میگریگر لوگوں کو ٹری آف لائف کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس درخت کی مدد سے ہم کسی بھی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں اور میڈیکل کی فیلڈ میں ہمیں اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ لوگ یہ باتیں سن کر میگریگر کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی ٹری حقیقت میں وجود نہیں رکھتی۔ اسی آڈیٹوریم میں میگریگر کی بہن لیلی بھی ہوتی ہے، جو اس جگہ ایرو ہیڈ ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوتی ہے اور چپکے سے وہاں سے ایرو ہیڈ چرا لیتی ہے۔ وہی آڈیٹوریم میں اسی ایرو ہیڈ کے پیچھے ایک پرنس بھی آیا ہوتا ہے۔ وہ لیلی کو روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن لیلی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم فرینک کو دیکھتے ہیں، جو ٹورسٹ کو اپنی بوٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ بوٹ اس جنگل کی سب سے سستی اور مزیدار بوٹ ہے۔ فرینک ٹورسٹ کو امیزون جنگل میں موجود چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ میں ان کو جنگل سے بھی ڈراتا ہے، اور ان کو ڈرا کر وہ ان سے پیسے لوٹتا ہے۔ اس کے بعد میگریگر اور لیلی بھی امیزون کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ پرنس کے ایک آدمی کے پاس ایک پمفلٹ ہوتا ہے جس میں لیلی کی تصویر ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسٹر نیلو فرینک کے پاس آتا ہے، کیونکہ فرینک نے مسٹر نیلو سے کافی سارا ادھار لیا ہوتا ہے اور وہ فرینک سے اپنے پیسے واپس مانگتا ہے، اور فرینک اسے کچھ پیسے دے بھی دیتا ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں اور ادھار کافی زیادہ ہوتا ہے، جس کے بدلے میں مسٹر نیلو فرینک سے اس کے بوٹ کا انجن لے لیتا ہے۔ اس کے بعد لیلی مسٹر نیلو کے بارے میں لوگوں سے پوچھتی ہے اور اس کے آفس چلی جاتی ہے۔ وہاں پر فرینک پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ لیلی نے خود مسٹر نیلو کو نہیں دیکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ فرینک کو مسٹر نیلو سمجھ لیتی ہے۔ وہ فرینک سے ڈیل کرنے لگتی ہے کہ فرینک اسے امیزون ریور میں لیگریماز دی کرسٹل لے جانے کے لیے کیا رقم لے گا۔ اس کے بعد فرینک لیلی کو بتاتا ہے کہ اسے اس جرنی پہ جانے کے لیے کروز کی چابیاں چاہیے۔ چابیاں ایک لاکر میں پڑی ہوتی ہے۔ لیلی وہ لاکر انتہائی مہارت سے کھولتی ہے اور چابیاں فرینک کو دے دیتی ہے کہ اتنے میں میگریگر مسٹر نیلو کو ساتھ لے کے آتا ہے، اور تب لیلی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسٹر نیلو سے نہیں بلکہ فرینک سے ڈیل کر رہی تھی۔ اس پہ لیلی کو کافی غصہ آتا ہے اور فرینک سے ڈیل ختم کر کے مسٹر نیلو کی طرف چل پڑتی ہے۔ اتنے میں وہاں پر ایک جیگوار حملہ کر دیتا ہے اور وہاں پہ موجود سب لوگ اس جیگوار سے کافی ڈر جاتے ہیں، لیکن فرینک اس جیگوار کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب یہ سب لیلی دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ فرینک ہی وہ واحد آدمی ہے جو اسے لیگریماز دی کرسٹل لے جا سکتا ہے، تو لیلی فرینک سے فائنلی ڈیل کر ہی لیتی ہے، اور فرینک چپکے سے اپنا انجن مسٹر نیلو سے چرا لیتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرینک بوٹ کے اندر ہوتا ہے تو وہ جیگوار اس کے پاس آتا ہے۔ اصل میں یہ جیگوار فرینک کا ایک پیٹ ہوتا ہے۔ میگریگر کے پاس کافی سارا لگیج ہوتا ہے جسے لے جانے کے لیے فرینک تیار نہیں ہوتا۔ یہاں پر لیلی ایک